بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا تہ دل سے ان کا شکریہ۔ جو احباب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی سوچ و فکر کے مطابق ہو تو سبسکرائب اور لائک سمیت کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی ڈاکٹر کوثر عباس کی ترقی کے حکم کو سندھ ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے۔ ان کی غیر قانونی ترقی کے خلاف جناح اسپتال کے 2 ڈاکٹروں کی جانب سے ڈاکٹر کوثر عباس کی گریڈ 19 سے 20 کی ترقی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ مذکورہ خاتون ڈاکٹر کوثر عباس نے پروکیورمنٹ بجٹ پر غریب مریضوں کو جس بے دردی سے قومی خزانے کو لوٹ کر مزید لوٹ مار کے لیے وہ جو گڑھے دوسروں کے لیے کھود کر خود جناح اسپتال کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی، وہ خود اسی گڑھے میں جا گری ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اللہ کریم اس عذاب سے سب کو بچائے اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ آئی بی اے سکھر کی جانب سے بھی ایمڈیکیٹ 2024 ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد جہاں متنازع ہو گیا ہے، وہیں آئی بی ایس سکھر کے شعبہ امتحانات کے اسسٹنٹ کنٹرولر اشتیاق میمن کی پراسرار موت نے آئی بی اے کی انتظامیہ کو ایک نئی مشکل سے دوچار کر دیا ہے۔ پولیس نے وجہ موت کو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے مشروط کر دیا ہے، جبکہ آئی بی اے سکھر کے وائس چانسلر آصف شیخ نے موقف اختیار کیا کہ وہ جامعہ کے امتحانات کے معاملات دیکھا کرتے تھے، حالیہ ایمڈیکیٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ممتحن ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ ایمڈیکیٹ ٹیسٹ میں خود ہی پروفیسر آصف شیخ نے ڈپٹی کنٹرولر اشتیاق میمن کی پراسرار موت پر اپنی گفتگو سے از خود بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ ڈائی یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات نے باوثوق ذرائع کے مطابق دوران تحقیقات جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر و دیگر کئی اور شخصیات کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کر کے اس حوالے سے ایک نیا پینڈورا باکس کھولنے کے امکان کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے آخری مرحلے میں سندھ سروسز اسپتال کراچی کی خبر کے اندر کی خبر کچھ یوں ہے۔ ڈاکٹر انیلا صدف جتوئی نے گزشتہ روز خلاف قانون ملازم وہاب اللہ یوسوانی کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی سے کھل کر بات چیت کے ذریعے نہ صرف نمائشی ایم ایس کو لاجواب کر کے رکھ دیا ہے بلکہ انہیں پریشان بھی کر دیا ہے۔ اندر کی خبر کے مطابق ڈاکٹر انیلا صدف جتوئی نے سرکاری کوارٹرز کے خالی کرانے کے حالیہ معاملے میں وہاب اللہ یوسوانی کے دوہرے کردار پر سخت سوالات اٹھائے اور غصے میں ایم ایس سے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ کل کا چھوکرا ہم سب سینئر گیزیٹڈ افسران کو اپنے پیچھے چلا رہا ہے جیسے کہ وہی ایم ایس ہے۔ اس کی حرکتوں سے نہ صرف ڈپارٹمنٹ اور اسپتال بدنام ہو رہا ہے بلکہ ہم لوگوں کی فیس ویلیو بھی متاثر ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دوران جب دفتر کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی اور اندر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، ڈاکٹر غلام حسین بروہی پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔
لیکن وہ ڈاکٹر انیلا کی کسی بات کا جواب دینے یا کوئی وضاحت پیش کرنے سے قاصر تھے۔ اسی دوران ڈاکٹر انیلا جتوئی نے جذباتی انداز میں اپنے پرس سے کچھ کاغذات نکالے، جس کے مطابق محمد عارف دھوبی، جس کی پے سلپ کے مطابق وہ سال 2022 تک اپنی ملازمت کے بعد سے ہسپتال کے سرکاری کوارٹر کا کرایہ ادا کیے بغیر رہ رہا تھا۔ ستمبر 2023 سے اس نے کرایہ ادا کرنا شروع کیا ہے اور 22 سال تک حکومت سندھ کو اس نے کرائے کی مد میں لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ اس کو یوسوانی نے ریکوری کا نوٹس تاحال کیوں نہیں دیا؟ جب یہ کاغذات ڈاکٹر انیلا جتوئی نے ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے سامنے رکھے تو مارے شرمندگی سے انہوں نے کاغذات دیکھنے سے بھی گریز کیا۔ تو ڈاکٹر انیلا جتوئی نے جذباتی انداز میں اپنی نشست سے اٹھ کر انہیں دونوں وہ پے سلپ دکھائیں جس میں وہ پہلے کرایہ ادا نہیں کر رہا تھا، اور 2023 سے یوسوانی نے اس سے کرایہ ادا کرانے کا سلسلہ شروع کروایا۔ ڈاکٹر انیلا جتوئی نے ڈاکٹر بروہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ادا یوسوانی کے ان کالے دھندوں میں ہمیں گندا ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ میں تو ایسے کسی بھی کالے کام کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ باقی آپ کی اپنی مرضی۔ ناظرین، LDN کی خفیہ تحقیقاتی ٹیمیں محکمہ سے سندھ کی کرپٹ مافیا کے لیے بہت درد سر بنی ہوئی ہے۔ ہماری ٹیم عارف خلاف قانون اسٹیورٹ کی کرایہ چوری کی یہ دستاویزات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس کا عکس آپ پہلے ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ لوگوں نے یوسوانی کا جال سازی کا یہ دستاویزی کارنامہ دیکھا، جبکہ MS ڈاکٹر بروہی نے ہندو اقلیت کی ضعیف العمر جمعدارنی کے ایک کمرے کے مکان کو خالی کرانے کے لیے اپنے پاؤں پکڑے روتی دہائی دیتی ہوئی خاتون کے ہاتھوں کو یوسوانی کی ایما پر ٹھوکر سے ایسا جھٹکا دیا کہ وہ دور جا گری، اور وہاں پر موجود بروہی اور یوسوانی کے علاوہ تمام لوگوں کی آنکھوں کو اس لرزہ خیز منظر نے اشک بار کر دیا اور لوگ اس ظلم پر کانپ کر رہ گئے۔ ڈاکٹر انیلا جتوئی نے بروہی سے کہا، اسی دکھ بھرے واقعے نے مجھے یوسوانی اور آپ کے ہاتھوں مزید استعمال نہ ہونے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، چونکہ حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی لوگوں کے گھر چھیننے اور بے روزگار کرنے والی پالیسی اور یہ جماعت نہیں ہے، جبکہ ان دونوں کہ یہ حالیہ اقدامات حکومتی جماعت کی قبر کھودنے کے مترادف ہیں۔ اب یوسوانی کا یہ دعویٰ بھی سچ ثابت ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر غلام حسین بروہی کی حالیہ تقرری میرٹ پر نہیں، یہ ان کے کرائے کے MS ہیں، اور اب تو کرائے کے MS لانے والوں مولا بخش شیخ جیسی شخصیت کی کرسی بھی ہلنے لگی ہے، اور کچھ لوگ نہ دھوبی کے رہے نہ گھاٹ کے۔ اللہ ظلم اور ناانصافی کرنے والوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، انتظار فرمائیں اور یاد رکھیں کہ تکبر کی طاقت صابرین کے سامنے نہ پہلے کبھی ٹھہری ہے اور نہ آئندہ ٹھہر سکے گی۔ انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں بہت کچھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔